شیلٹر کا انتظام کیا. تقریباً 450 کیمپس ہیں پنجاب کے ان علاقوں میں جہاں سیلاب آیا ہے, جہاں میرے پاس, میں ان کو سیلاب آفت زدہ لوگ نہیں کہتی, میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ وہ میرے مہمان ہیں. وہ میرے مہمان ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے آج حکومت کے, اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ اور حکومت کے آسرے پہ بیٹھے. وہ میرے مہمان ہیں. ہم ان کو کارپٹ بچھا کے, دسترخوان بچھا کے, ٹیبلز کرسیاں لگا کے ہم ان کو عزت سے 3 وقت کا جو کھانا ہے وہ دے رہے ہیں. بچوں کو دودھ مل رہا ہے پینے کے لیے, خشک دودھ بھی مل رہا ہے, دوسرا دودھ بھی ان کو مل رہا ہے تاکہ لوگوں کے بچے بھی بھوکے نہ رہیں. ان کو فروٹ بھی مل رہا ہے ماشاءاللہ. ان کو ان کے کھیلنے کا سامان, ان کی پڑھائی کے لیے ان کے لیے کلاس رومز بنائے گئے ہیں کیمپس کے اندر. کل انڈیا اور پاکستان کا میچ تھا تو بہت سارے شہروں میں ہمارے جو فلڈ ریلیف کیمپس ہیں ان میں انہوں نے اسکرینز لگا کے جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں ان کو وہ میچ دکھایا بڑی بڑی اسکرینز کے اوپر. تو یہ جو سیلاب زدگان ہیں وہ میرے پہ بوجھ نہیں ہے, وہ میرے بھائی بزرگ مائیں بہنیں, وہ میرے مہمان ہیں, پنجاب حکومت کے مہمان ہیں, اور میں ان کو ایک مہمان کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہوں. ان پہ بہت مشکل وقت آیا ہے اور میں قدم قدم پہ جو ہماری کلینکس آن ویلز ہیں, جو موبائل ہاسپٹلز ہیں, اور اسپیشلی لائف سٹاک کے بھی موبائل ہاسپٹلز ہیں. آپ دیکھیں صرف انسانوں کے لیے موبائل ہاسپٹلز کام نہیں کر رہے, جانوروں کے لیے بھی موبائل ہاسپٹلز ہیں جو جا کے ان کو ڈرپس لگا رہے ہیں, ان کو حفاظتی ٹیکے لگا رہے ہیں تاکہ پانی کے اندر جو سیلاب کے بعد بیماریاں وبائیں پھوٹتی ہیں وہ ان سے ان کو بچایا جا سکے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنا پانی آنے کے باوجود الحمدللہ ابھی تک پنجاب میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے, پنجاب میں کوئی وبا نہیں پھوٹی, کیونکہ ڈاکٹرز لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ان کو دوائیاں مل رہی ہیں, ان کو اسپیشلسٹ جا جا کے دیکھ رہے ہیں, جگہ جگہ پہ قدم قدم پہ جو ہے وہ کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز لوگوں کا جا جا کے علاج کر رہے ہیں. اور میں اپنے ریسکیو کے لوگوں کو شاباش دینا چاہتی ہوں جنہوں نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے انہوں نے دوسروں کی عوام کی جان بچائی. میں اپنے پولیس کے لوگوں کو, جوانوں کو, آفیسرز کو شاباش دینا چاہتی ہوں. میں اپنے کمشنرز اور ڈی سیز کو شاباش دینا چاہتی ہوں. میں جو سول ڈیفنس کے جو کارکن ہیں ان کو شاباش دینا چاہتی ہوں. میں ستھرا پنجاب کے لوگوں کو شاباش دینا چاہتی ہوں جہاں پر انہوں نے ہیومن چین بنا کے, بند بنا کے انہوں نے پانی کا راستہ روکا ہے. انہوں نے لوگوں کے بچوں کو ریسکیو کیا ہے, انہوں نے بزرگوں کو کندھوں پہ اٹھا کے ریسکیو کیا ہے, اور اپنی جانوں پہ کھیل کر انہوں نے لوگوں کو راشن پہنچایا ہے, کھانا پہنچایا ہے, اور لوگوں کے پالتو جانور بھی چھوٹے بچوں کی طرح اٹھا کے ان کو سیفٹی تک پہنچایا ہے. یہ ہے ہمارا پنجاب, ہمیں اس پنجاب پہ فخر ہونا چاہیے. اور ابھی میں کچھ دن پہلے گجرات میں بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پانی آ گیا. گجرات کے ہر شہر میں پانی تھا, اور گجرات بھی سیٹ آف پاور رہا ہے. گجرات کے لوگ بھی چیف منسٹر بنے ہیں, پرائم منسٹر بنے ہیں, لیکن جو گجرات کا حال ہے, پنجاب میں اگر سیویج اور ڈرینیج کے حوالے سے کوئی سب سے ورس اگر کوئی شہر ہے تو وہ گجرات ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان حکمرانوں کو جنہوں نے پروٹوکول کو انجوائے کیا, توڑ جوڑ میں لگے رہے, اپنا کاروبار بڑھانے میں لگے رہے, لیکن عوام کا خیال نہیں کیا. اب آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز شریف 26 ارب روپے سے گجرات کا پورا نیا سیویج اور ڈرینیج سسٹم ڈال رہی ہے. اور میاں والی والوں, میں آپ سے بھی وعدہ کر کے جا رہی ہوں, چاہے میاں والی ہو, لیا ہو, خوشاب ہو, بھکر ہو, مریم نواز شریف کے دل میں پنجاب کا ہر شہر اور ہر شہری برابر ہے. نئی روشنی نیا جہاں, صاف فضا خوشحال سما, نئی سواری نیا یقین, صاف ہوا روشنی. میرے بھائی اور بہنوں, تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن محنت کرنا بہت مشکل کام ہے. کام کرنا آسان نہیں ہے, باہر نکلنا پڑتا ہے, گرمی سردی بارش طوفان آندھی میں نکل کر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے. باتیں کرنا, دعوے کرنا بہت آسان ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح پنجاب کابینہ کے وزراء نے دن رات ایک کیا اس سیلاب کے اندر, آپ یقین کریں کہ چاہے وہ مریم اورنگزیب ہو, چاہے وہ خواجہ سلمان رفیق ہو, چاہے وہ خواجہ عمران نذیر ہو,
चाहे वो सुहेब भरत हो या वो राणा सिकंदर हो या वो जो हमारे इसके इरिगेशन के काजिम पीरजादा हों, उन्होंने वो 3-3, 4-4, 5-5 रातों से सोए नहीं है। वो अवाम के दरमियान में, अगर अवाम मिट्टी पे ज़मीन पे बैठी है, वो भी उनके साथ मिट्टी पे बैठे। जब तक उनको निकाल के सेफ जगहों पर नहीं ले जाया जाता, जब तक उनकी रेस्क्यू का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक उनकी इवैक्यूएशन का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, जब तक तमाम लोगों को राशन और टेंट नहीं मिल जाते, सर छुपाने के लिए खैमा नहीं मिल जाता, पीने का साफ पानी नहीं मिल जाता, मैंने उन वज़रा को कहा है कि तुम लोगों ने अपने घरों को वापस नहीं आना। और मैं भी रोज़, आजकल क्योंकि बारिशों का मौसम है तो हेलीकॉप्टर भी अक्सर जो है हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता मौसम की ख़राबी की वजह से। मैं 7-7 घंटे ट्रैवल करके मैं जा रही हूँ सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर, और मैं लोगों के साथ बैठती हूँ, उनके मसाइल सुनती हूँ, उनके सरों पे हाथ रखती हूँ, उन बच्चों को पूछती हूँ, देखती हूँ कि उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनको छत मिली है कि नहीं मिली, और अगर खाना मिल रहा है तो किस क्वालिटी का मिल रहा है, बच्चों को दूध मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लोगों को इंसुलिन मिल रही है या नहीं मिल रही, लोगों को दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही, लोगों के जानवर जो हम बचा के लाए हैं उनको चारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और जब मैं तनकीद सुनती हूँ, कई दफ़ा तनकीद होती है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। मैं पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ, मुझे हंसी भी आती है, मुझे हैरानी भी होती है कि पहली बार सुन रही हूँ कि तनकीद इस बात पे हो रही है मुखालिफिन की जानिब से या मीडिया के कुछ सर्कल्स की जानिब से, तनकीद इस बात पे हो रही है कि सीएम काम क्यों कर रही है। पहली दफ़ा सुना है कि काम करने वालों पर तनकीद हो रही है कि वो काम क्यों कर रही है। मैं लाहौर में जब दरियाए रावी में तुग़यानी थी तो मैं कश्ती में बैठ कर गई, तो अगले दिन शोर मच गया कि सीएम क्यों कश्ती में बैठी है, कश्ती डूब जाती तो क्या होता। भाई कश्ती बच के वापस आ गई, और तनकीद करने वाले वो लोग हैं जो दिन रात दुआएं मांगते होंगे कि मरियम नवाज शरीफ डूब जाए, उनको बड़ा मेरा ख्याल आ गया। तो शायद इनका कसूर नहीं है, यकीन मानो इनका कसूर नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझ पे तनकीद करने वाले सुन, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ। सब कुछ आता है लेकिन काम करना नहीं आता। सब कुछ आता है, बातें करनी भी आती हैं, दावे करने भी आते हैं, गालियां देनी भी आती हैं, लेकिन काम करना नहीं आता। और काम करना अगर आता भी है तो काम करने के लिए बिस्तर से उठ के निकलना पड़ता है, तैयार होके मैदान में आना पड़ता है, लोगों के साथ बैठना पड़ता है, 8-8 घंटे सफ़र करना पड़ता है, रातें जागनी पड़ती हैं। लोगों के दिल में मोहब्बत चाहिए यहाँ पर लोगों की खिदमत करने के लिए, हर किसी को ये अता नहीं होती। मैं ये जो कहते हैं कि सीएम क्यों निकलती है, सिस्टम क्यों नहीं काम करता, तो बाकी सूबे ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ना सीएम काम करता है ना सिस्टम काम करता है। तो सीएम अगर नहीं काम करेगा तो उसकी टीम को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो लोग निकल के काम करेंगे। सीएम जब मैदान में होता है तो सबको मैदान में होना पड़ता है, सबको काम करना पड़ता है, लोग डर के मारे काम करते हैं। हम अभी ऐसी कौम नहीं बने कि हम अपने आप जो है वो दर्दे दिल रखने की वजह से अपने फ़राइज़ को पहचान के हम काम शुरू करें। तो सीएम जो है वो लीड करती है, उसके पीछे उसकी टीम आती है। तो बड़ी इन्होंने शायद वो चीफ मिनिस्टर देखे होंगे जब सैलाब आता है। अभी मुझे 21 और 22 के कोई तस्वीरें मैंने देखी, इनका वज़ीर आज़म क्या करता था, सैलाब आया तो उसकी सबसे बड़ी खिदमत क्या थी कि फ़िज़ाई दौरा किया, ऐनक लगा के शीशे में से नीचे देखा, ओ हो बड़ा सैलाब आ गया। इनको क्या पता। और कल 15 दिन बाद होश आई, सैलाब आने के 15 दिन बाद होश आई, और उस कैंप में जाके तस्वीरें खिंचवा के आए जहाँ मरियम नवाज शरीफ का रेस्क्यू कैंप बना हुआ था। वहां जाके चक्कर लगा के आ गए, करने को कुछ नहीं है क्योंकि माशाअल्लाह सारा काम हो रहा है। और खुदा न खास्ता जितना पानी पंजाब में आया है, 3 दरियाओं में जितना सैलाब आया है, 3 महीने से बारिश हो रही है पंजाब के अंदर। और उसके बाद जब इंडिया ने पानी छोड़ दिया
تو ایسا سیلاب آیا جو تاریخ میں کبھی نہیں آیا. اور اگر حکومت پریپیئرڈ نہ ہوتی, حکومت کی تیاری نہ ہوتی, حکومت کے اندر درد دل نہ ہوتا, لوگوں کو ٹائملی ایویکیویٹ نہ کیا ہوتا, ریسکیو نہ کیا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ معاف کرے جانی اور مالی نقصان آپ سوچ نہیں سکتے تھے کتنا ہو. ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں جب سیلاب آتے تھے تو جانوروں کی جو مرے ہوئے جانور ایسے بہہ رہے ہوتے تھے دریاؤں کے اندر کہ دیکھ کے خوف آتا تھا. اب لوگوں کے جانوروں کی بھی جانیں ہم نے بچائی ہیں, بلکہ ان کے لیے چارہ, فوڈر اور سارا بندوبست ہم نے ان کے لیے کیا ہے. مجھے فخر ہے کہ یہ ہمارا پنجاب ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, میں اور پھر میرے پہ ایک اور تنقید بھی ہو رہی ہے کہ مریم نے ابھی تک امداد امداد کی آوازیں نہیں لگائیں. مریم نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ ہائے میری امداد کرو میرے لوگوں کو. یہ مریم نواز شریف کی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے جو میرا پنجاب کا پیسہ ہے, میرے عوام کا پیسہ ہے, وہ اسی سے پنجاب کے عوام کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر خرچ کرے گی. مریم نواز کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی انشاءاللہ. میرے پاس جو بھی ہے وہ آپ سب کی, پنجاب کے عوام کی امانت ہے. اور جب تک جو بھی نقصان اس آفت میں, سیلاب میں عوام کا ہوا ہے, چاہے کسی کا گھر گر گیا, کسی کا کوئی جو خاندان کا فرد ڈوب گیا, یا کسی کو چوٹ لگ گئی, یا کسی کا 2 کمرے مٹی کا گھر تھا, آدھا گھر گر گیا آدھا رہ گیا, کسی کا کوئی جانور 900 کے قریب جانور جو ہیں وہ ان کا نقصان ہوا ہے. جس کا جو جانور ہوا ہے ہم ایک کا انشاءاللہ تعالیٰ نقصان پورا کریں گے. جیسے ہی پانی اتر جائے گا, سیلاب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اسی دن سے, بلکہ میں نے پہلے سے جو لوگوں کی بحالی ہے اس کا کام شروع کر دیا ہے. اور میں آج آپ کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ خدا نخواستہ تقریباً 100 کے قریب اموات ہوئی ہیں ڈوبنے سے, چھتیں گرنے سے. تو جس چیز کی جہاں جان کسی کی گئی ہے اس کو 10 لاکھ روپیہ ملے گا. جس کا پورا گھر گر گیا ہے, کچا گھر, جس کا پورا گھر گر گیا ہے اس کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. جس کا آدھا گھر گرا ہے یا کچھ کمرے گر گئے ہیں اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا. جس کا جانور مویشی کوئی گائے یا بھینس کسی کی اگر بہہ گئی ہے, اس کا نقصان ہو گیا, اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا. اور اگر کسی کا چھوٹا جانور جیسے بکری ہے کچھ ہے, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 50,000 ملے گا. اور آپ جانتے ہو کہ پہلے کبھی 4 لاکھ, جس کا پورا گھر گر گیا تھا اس کو 4 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ملا. اس دفعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 10 لاکھ روپیہ دوں گی. اور جب تک ہم یہ جو لوگ اس وقت اپنے گھروں کو چھوڑ کر باہر آسرا لے کے بیٹھیں, جب تک یہ اپنے گھروں میں واپس جا کے آباد نہیں ہو جاتے, مریم نواز شریف اور اس کی حکومت آرام سے نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ تعالی. میں بہت شکریہ. میاں والی مجھے بہت عزیز ہے اور میں میاں والی کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ 2 سال کے اندر میاں والی میں بھی ایسے ترقیاتی منصوبے ہوں گے کہ میاں والی والوں کی انشاءاللہ تعالیٰ قسمت بدل جائے گی. ابھی بھی میں نے دیکھا یہ وہ میاں والی لگتا ہی نہیں ہے جس میں شروع میں آئی تھی. میرا دوسرا دورہ ہے بطور وزیر اعلیٰ. آپ یقین کرو کہ چپے پر جب ستھرا پنجاب کے ورکرز میاں والی کی صفائی کر رہے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کر. اور آج کل سے جب انشاءاللہ تعالیٰ میاں والی کی سڑکوں پر گرین بسز, الیکٹرک بسز, ایئر کنڈیشن بسز جب دوڑیں گی, لوگوں کو سفر کی باعزت سفر کی سہولت ملے گی, تو مریم نواز شریف سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اللہ تعالیٰ میاں والی کو شاد اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ کرے کہ پنجاب پہ اس وقت جو آفت آئی ہے وہ آفت سے لوگ جلدی سے اس میں سے نکل کر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھروں میں جا کے دوبارہ اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ مریم نواز شریف ایک کے لیے جو بھی اس کا نقصان ہوا ہے وہ دل سے پورا کر سکے. اللہ تعالیٰ آپ کا نحامی و ناصر ہو. میرے ساتھ مل کے
2 نعرے لگانے ہیں. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں. ریڈیو نواز شریف, شہباز شریف, اور آخر میں کہہ دو پاکستان. بہت شکریہ. جیتے رہو, خوش رہو.